السلام علیکم جی، میں ہوں نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میری نظر میں۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا بڑا ہی شکریہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے۔ آج بات کریں گے کل ہونے والا سلامتی کمیٹی کا اور پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس جو ہوا ہے، جس میں امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے اس میں شامل ہو جائے گی، اور 14 جو ہے وہ اراکین پارلیمنٹ کا نام بھی آیا تھا۔ لیکن وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا، وہی ہوا نا بدلتی رت میں کہ تم نے ہم کو بلا دیا ہے۔ تو وہی ہوا کہ عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیتے ہوئے حسب عادت تو آخر میں یہ پیغام دے دیا کہ آپ کا یا آپ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو آخری وقت تک اس سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ شامل حال نہ ہوا۔ اگر عمران خان ایسا نہیں کرتے تو پھر پتہ کیسے چلتا کہ یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے سب سے ہی منفرد کیا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے تھا، سب سے پہلے عمران نہیں، سب سے پہلے پاکستان۔ لیکن ہائے ستم ظریفی حالات کی اور لوگوں کی مجبوریاں، اور خصوصاً پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں کہ وہ عشق اور ولولے اور جذبے اور ہمارے جو ہیں جنریشن کی جو منشا ہے، ہمارے جو نوجوان جو ہے وہ جس طرح عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں، عمران خان صاحب اگر دن کو کہیں کہ رات ہے تو ہمارے یہ چند نوجوان، چند نہیں بلکہ بہت سارے جوان جو ہے زیادہ تعداد میں، جس طرح پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اگر آج بھی الیکشن ہو جائیں تو 90% جو ہیں ووٹ عمران خان صاحب کے نکلیں گے۔ یاد رہے کہ یہی معاملات آر ٹی ایس سسٹم جو بٹھایا گیا تھا تو اس وقت بھی یہی سلسلہ تھا کہ پوزیشن اچھی تھی مسلم لیگ کی، لیکن آر ٹی ایس سسٹم اور پھر جنوبی پنجاب میں مانیاں کی گئیں اور دیے ہوئے ٹکٹ مسلم لیگ کے واپس کر دیے ان لوگوں نے، اور یہ سارا کچھ جو ہے ایک ادارے کی طرف سے ہوا اور ادارے نے بھی تسلیم کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے نیوٹرل ہونے کا بھی اشارہ کیا۔ لیکن یہ معاملات ہوئے ہیں۔ پھر یہ 47 والا جو ہے یہ الیکشن جو ہوا ہے 47 کے نام سے، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بڑی مقبولیت ہے، اور انہوں نے جتوانا تو مسلم لیگ کو تھا یا پیپلز پارٹی کو یا ان کے ساتھ جو الحاق کرتی جماعتیں، لیکن ان میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو پھر جو ہے جو سابق جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا ہاتھ تھا، تو یا اس کے اثرات باقی تھے۔ تو اس کا پتہ کچھ آپ اس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ جو بعد میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے الیکشن ہوئے جن سیٹوں پہ، تو ان میں جو ہے مسلم لیگ کو کامیابی ہوئی۔ تو اس میں جو ہے واضح برتری تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ برتری ضرور ہے پی ٹی آئی کی۔ اور بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب نے جو کام کیا پھر وہی جو ہے ان سے جو اسی کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ انہوں نے ایٹ دی اینڈ اپنے بندوں کو روک دیا کہ آپ اس میں شامل نہیں ہوں۔ یاد رہے کہ یہ لوگ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور آج کل ہمارے ہاں ہمارے ملک میں فتنہ اور دہشت گردی اور شدت پسندی کا دورہ ہے۔ ملک میں کوئی 70 سے 75 کے قریب جو ہیں وہ خودکش حملے بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بام بلاسٹ ہوئے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے دہشت گردی کے واقعات اور رونما ہوئے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے خوارج کی طرف، جنہیں خوارج کا نام دیا گیا نئی اصطلاح میں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ خارجی ہیں، اسلام سے باہر ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو جس طرح انہوں نے عورتوں، بچوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس میں جو اسکول والے بچے ہیں 200-250 بچوں کو مار دیا تھا، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو مطلب انسانیت سے بھی گری ہوئی اور بہت ہی بدتر ہے۔ انسانیت کے لیول کی بات نہیں ہے کہ آپ چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیں اور اس بے دردی سے قتل کریں کہ آپ کو کوئی رحم نہ ہو، یا کوئی بھی جو ہے یا مسلمانوں پر یا اس خطہ میں جو رہنے والے ہیں ان پر آپ داغ بٹھانا چاہتے ہیں، تو ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہاں پر بھی جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اس کو غلط تصور کرتے ہیں، اور جو ہے انڈیا کا ساتھ دینے والے اور سہولت کار بننے والے۔ اور پھر ایک اور کام ہو گیا، کالی بیڑے جو ہوتی ہیں وہ ساری ہو گئی نا ان کے ساتھ، وہ جو ان کا اعلامیہ تھا یا جو سوشل میڈیا پہ انڈیا دکھا رہا تھا
وہی ہمارے ساتھی بھی دکھا رہے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ دکھا رہے تھے، پی ٹی آئی کے یوٹیوبر دکھا رہے تھے، اور فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور پھر جو ہے وہ گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری کام ہو رہے ہیں پاکستانی اس ادارے کے اسٹیبلشمنٹ کے کوشش کے باوجود کہ یہ بری جو ہیں وہ خبریں یا جھوٹی خبریں نہیں پھیلائی جائیں، اور پھر پیکا کا قانون اور یہ سارا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی یہ جو ہے شر، فساد اور ملک کی حکومت کے خلاف، ملک کی ادارے کے خلاف یہ نفرتیں بڑھانے والے سوشل میڈیا کے یہ کردار بھی چلتے رہیں گے جتنے تک کہ ان کے آخری جو ہے وہ سہولت کار اور آخری بندے تک جو ہے ہمارا ادارہ نہیں پہنچتا۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بنتی رہے گی، لیکن اس کو روکنے کے لیے بڑا اچھا کام جو ہے وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو پہلے جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنا تھا، لیکن اس کی ساری جو ہیں شکیں اور سب پہ جو ہے عمل ہو جاتا، تو آج دوسرا جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان نہیں بنانا پڑتا۔ تو اس کی صورتحال اب جو ہے وہ پیش ہے ہمارے سامنے۔ تو اس میں جو ہے وہ کوشش کی جائے گی، جس طرح کے 2-3 پہلے جو ہیں آپریشن جو ہے راہ راست ہوا تھا، پھر اس کے بعد ضرب عضب ہوا، اور اب کے بار جو ہے وہ ہوگا اپنے ملک کو، اپنے نوجوانوں کو اور اپنے عوام کو بچانے کے لیے اس پورے فتنے اور خوارج کی اس دہشت گردی سے۔ تو یہ جو کیا جا رہا ہے اس کو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ہمدردی حاصل ہوگی پورے ملک کی، اور جس طرح کی ساری پارٹی سوائے پی ٹی آئی کے اس میں شامل نہیں ہوئی، تو ان کے اپنے کوئی جو ہیں وہ موقف ہے یا ان کا اپنا ہی کوئی جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا۔ جس طرح کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ افغان جو ہے حکومت کو بھی ایک خاص پیغام جو ہے وہ شیئر بھی کیا ہے کہ افغان حکومت دراصل ان کو آپ خلاف نہ ہوں، پاکستانی حکومت کو بھی تنبیہ کی ہے، اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ آپ ان کے خلاف نہ ہوں، یہ اپنے مسلمان لوگ ہیں اور ان کے خلاف لڑیں گے تو دشمن میں اضافہ کریں گے۔ تو اسی طرح کا جو بیان دیا ہے، لیکن حکومت بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اب تہیہ کر چکی ہے کہ یہ جو ہے ان کے خلاف ایک نیا آپریشن ہوگا، اور ان کو جو ہے انشاءاللہ پورے پاکستان سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کوشش کی جائے گی ضرب عضب طرز کی کہ ان کو جو ہے وہ اپنے ملک سے ایک ایک بندے کو نکالا جائے، اور ایک ایک بندے کو جو ہے وہ چن چن کے مارا جائے، تاکہ ان لوگوں کا جو لوگ ناحق مارے گئے اس راہ میں، اور چاہے وہ مسافر ہیں یہ چاہے کہیں پر جو ہے وہ معصوم لوگ رہ رہے تھے تو ان کو قتل کیا جاتا ہے دہشت گردی کے اس معاملات میں، تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور انشاءاللہ یہ ساری قوم اور پھر ساری جماعتیں خصوصاً اس مسئلے پر کہ یہ خوارج والا فتنہ اور یہ افغانستان سے جس کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، تو اس کو روکا جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں، اس آپریشن میں اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو جو ہے وہ امن اور سلامتی والا بنائے، اور اس میں جو فتنہ فساد شر انگیزی چاہے وہ اندرون جو ہے وہ ملک سے ہے یا بیرون ملک سے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کما کرے، اور مسلمانوں کی خصوصاً اس ماہ رمضان المبارک میں ہمارے اپنے پاکستانیوں کی، اور جہاں جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں ایز اے انسان، ایز اے ہیومن، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ امن اور سلامتی اتارتا رہے۔